خواب شریعت کی نظر میں خواب انسانی طبیعت کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو خواب آتے ہیں. دین چونکہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. خاص کر خواتین، مائیں بہنیں، بچیاں، ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے. اور اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اوہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے. تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کو ہی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا، مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے، شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار باقاعدہ، جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، وہ تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب راز نہ ہو، ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جہا. میں کہا تہاڈا اگر شعر ہی ذوق ہے تو مینوں کی اعتراض ہے، کرو اضافہ. کہنے لگے تساں آکھیا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گنا، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. کہنے لگے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جوگے رہندے ہی نہیں. میں کہا تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے، میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے، اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو. معاذ اللہ، یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیز پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات، کتنی زیادتی کی بات کہ دیدار مصطفیٰ کو، دیدار غوث اعظم کو، دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے، اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے. قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے. جیل میں جب آپ گئے تھے 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے، چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں. اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے. قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 2 آیات میں نے تلاوت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا،
اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا. حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب، اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تم نے اپنے بھائیوں کو خواب سنانا تو خواب کا ذکر بیان کیا، خواب کو قرآن پاک میں، اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا. حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا. جب آپ کے والد نے، والدہ نے، بھائیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا. تو خواب کی حقیقت ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے، جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں، وہی خواب آتی ہے اس کو. تو وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. پہلی قسم یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. وہ نفس جو ہوتا ہے نا، وہ چیز بنا کے، مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیسے ڈوب گئے، کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹینشن کا شکار تھا، رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا. اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے. اس نے کہا بڑا بڑا کالا جادو ہو گیا، میں نے مکان گرتے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تویز دے دے. تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو مسئلہ ہی ختم. اب وہ نہ کسی کا پتہ، نہ کیا کیا اس کا پتہ. علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو، یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے. وہ ڈپریشن تھا تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ مجھ سے کئی لوگ آگے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں، میڈیا پہ بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے، معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا. اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح کا خیال ہے شام کو اسی طرح کا خواب. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا. تو اپنے ذہن کو صاف رکھ، اللہ تیرے تصورات کو. تو رات کو خواب اسی طرح. ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے. وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ ہی چارپائی لگایا کرتے تھے. تو چھت پہ سویا کرتے تھے. تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا. کیا کنڈکٹر کہتے ہیں، کلینر کہتے ہیں. تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا. کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ. وہ شور کرتا. تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں. پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا. تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں. تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی. میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا، تو اس کو جگائے. یا پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے. تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے، تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں. تو اب اس سے بندہ ڈر جائے، پریشان ہو جائے، اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے. او بھائی خواب ہی آئی ہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا، آپ تصورات میں جائیں. آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں.
کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے, کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے, تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا. ایک دوست ہے بڑی محبت والا, کہنے لگا حضرت صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے ویکھے نے, دعا کرو اللہ دے چھڈے. میں کہ ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات کو ہونے ہی نہیں نا, جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں. تو سوچا سارا دن تو نے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں, تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لینا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا, آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے. عام طام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے, جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں, برے ناول نہ پڑھیں, کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں, تو انشاءاللہ خواب برا. بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ ایک دوسرا خواب, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو, وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا, سانس اکھڑنے لگا, تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا. تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو, برے خیالات وسوسے پیدا کرتا ہے. بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا. جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے, اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمایا. فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے. ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے, تھو ہی کر دیں, اپنی الٹی طرف. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے. رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے, اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, شور ہونے لگتا ہے. یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے, یہ نسخہ عام نہیں, یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں, دریا بہہ سکتے ہیں, یہ بات غلط ہو سکتی. یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے, تھوکے, اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے. اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے. کسی کو خواب سنانا, ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا, بیان نہیں کرنا. یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے, ہمیں نصیحت فرمائی ہے. فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے, اعوذ باللہ پڑھ دے, کسی کو بتائے نہ, 3 باتوں پہ عمل کرے. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ خواب نقصان, کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا, کتنا بڑا مسئلہ ہے. فرمایا تم نے دائیں طرف تھو کرنا, تھوک دینا ہے, اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے, اور کسی سے ذکر, تمہارا خواب تمہیں نقصان. یہ شیطان کھیل کے اب بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے, سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے, سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے, حسب توفیق. 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے, 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ, حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے, خواب تکلیف نہیں دے گا. لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا, اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا, مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے. تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں, نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں. تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان دی. ایک تیسرا خواب ہے, خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے. جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے, اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے, جو جگاتا ہے بندے کو بار بار. اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے, وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے. تو فرشتہ القاء کرتا ہے. وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا, اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی. اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ, وہ تعبیر بتائے گا, یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے ہوئے, وہ تعبیر بتائے گا؟ بابا جی سرکار. تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر. ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا. جو قرآن مجید, احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو, معبر ہو, وہ بھی تعبیر بتائے گا. اور جب بتائے گا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ سے ڈر کے بتائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے. وہ یہ تعبیر کرے گا, وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا, باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا ہے کل وہی ہے, سچ وہی ہے, حق وہی ہے. وہ خواب کس طرح کے ہیں؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں, جناب عباس کی زوجہ ہے. حضور کے پاس آئیں ڈری ہوئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے. فرمایا چچی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا.
میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں، تو خوشی والی خواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا خوشی؟ فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ امام حسن پیدا ہوئے، میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی اور فرمایا چچی کو تو بلاؤ، حاضر ہوئی۔ فرمایا یہ لو، اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے، اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی۔ حضور کیا؟ فرمایا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی سرین تک ہے، کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی، پیروں تک۔ حضرت عمر پریشان ہو، حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے، یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ تو ایک خواب وہ ہے جو محتاج تعبیر ہے، جو کسی معبر کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں یہ کیا ہے، اپنی مرضی، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں، ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں، سارے سیانے ہیں، اس زمانے میں تو کسی کو بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں، جس طرح کہتے نہیں سیانے مرید ایسے حضرت صاحب نے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کہنے لگا جی میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں۔ وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجود۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا تو آپ تشریف لے گئے، فرمانے لگے یار کس جنت میں ہوتا ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں، تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں۔ فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لینا۔ تو وہ کہتا میں رات کو جنت میں تھا، لاہور شریف پڑھی، میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کہ حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو تو پرہیزگار بننے لگ گیا تھا، تیرے اندر تقویٰ پیدا ہونے لگا تھا، تو رب رب کرنے لگا تھا، شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے، مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تو دین نہ سیکھ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے تجھے پیچھے، اور تو بیوقوف اس کے چکر میں آ گیا ہے۔ لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے، تو آ جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ، میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار ہوں۔ تو میرے بھائی محتاج ہے، آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے، اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندے سے، معبر سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، خود بخود گھڑ ڈالیں۔ اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے ہارون رشید نے کہا اس سوال کا جواب دیں۔ فرمانے لگے مجھے نہیں آتا۔ تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے۔ تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں، تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تین خواب سمجھ میں آ گئے آپ حضرات کے؟ یہ تین قسمیں۔ اب چوتھی اور آخری قسم سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت، کسی تشریح کی حاجت، وہ کھل کے آتا ہے، کھل کے وہ خواب آتا ہے، اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے۔ خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے، ڈر کے سچ آکھیے تے سردار سائیاں فتوے لگ دے نے، ڈر کے کہنی ہے بات، وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں، وہ بھی وسوسوں سے ڈر کے۔ خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو وصیت ہے جسے آیا ہے، کسی اور کے لیے کوئی وصیت جی میں بات کرتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں، تھوڑی نرمی رکھا کریں۔ میرے پاس دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ، کل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں، ٹھیک نہیں، آپ نے نعت خانوں کو ایکٹر ہی کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا، نرم کہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا،
میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی کوئی نہیں. حضور کا دیدار ہوتا ہے, ہوتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے فلاں, بہت, میں نام نہیں لیتا, بہت بلند ہستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے, تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے, لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت. ایک دوست ہے میرے, بڑے سیانے بندے ہیں, وہ کہنے لگے کہ میرے بزرگوں کو نا, ان کا ایک حکیم صاحب دوست تھے, تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے. اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے, کتابیں دے گئے ساری کہ میرا بچہ نالائق ہے تو کتابیں تو رکھ لے. وہ بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابا تو بڑا قابل حکیم تھا, تو اس کی کتابیں تو ڈھونڈو کدھر ہے. تو وہ سویرے پہنچ گئے, کہنے لگے چاچا جی رات کو ابا جی خواب میں ملے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جا کے کتابیں لے آؤ. تو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے, کہنے لگے وہ تیرے تو بعد مینوں بھی ملے ہے. انہوں نے آخیا انہوں کوئی شے نہ دے, انہوں نے آخیا خبردار کوئی شے دیتی ہوتے, ایویں جھوٹ لگا ہی بولن تیرے پر. تو ایسے ہی لوگ خواب بیان کرتے ہیں, گھڑ دیتے ہیں خواب, گھڑ دیتے ہیں خواب اور گھڑ کے بیان کرتے ہیں, یہ زیادتی ہے. اب سنیں حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا, یہ سن لیں اور یاد رکھ لیں, حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کرنے, جھوٹا خواب. اور ہمارے زمانے میں تو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء صلحاء خود نبی پاک کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ. حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اسے 2 دانے دے گا جوں کے یا چاول کے. اس کو کہے گا یہ جوں کے 2 دانے ہیں, ان کی آپس میں گرا لگا, گانڈ مار. وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے, ان کی گرا نہیں لگ سکتی. تو اللہ فرمائے گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا. یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری ہے, وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے, اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا, اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ معاذ اللہ تعالیٰ. ڈرنا چاہیے اس بات سے, خوف کرنا چاہیے. بہرحال دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے, وہ القاء ہوتا ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ مانتے نہیں, کسی بزرگ کی خواب بیان کرو کہتے کیسے ہو سکتا ہے, کسی اللہ والے کی بات کرتے جی ممکن ہی نہیں. وہ کیسے نہیں ممکن, بخاری مسلم کی حدیث سنو, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی پر مبشرات خوشخبریاں ابھی باقی ہیں. صحابہ نے کہا حضور خوشخبریاں کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تمہیں اچھے خواب دکھائے تو سمجھو اللہ تمہیں خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے. جب تمہیں اچھے خواب آئے, اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یہ حصہ ہے نبوت کا 46واں, اللہ نے میری امت میں رکھے ہیں. اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے, اسے نصیب ہوتے ہیں خواب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو اہمیت دی ہے, اس کا درجہ ہے شریعت میں. او میرے خوش عقیدہ بھائیو, ہر جماعت کے چکر میں آ جاتے ہو, لو جی اب خوابوں پہ لوگ ہمیں سنائیں گے. او بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آج کا خواب حجت ہے, لیکن اللہ والے کا خواب تو بہرحال ایک اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو؟ اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں, یہ اذان کیسے ہوئی سن لیں, ذمہ داری کے ساتھ بات. اور تمام کتابوں میں یہی روایت ملی, تمام, کوئی اور روایت ہی نہیں, یہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی جماعت میں خوابیں ہوتی ہیں, فلانے بزرگ کو خواب آئی, فلانے کو, تو آپ خواب بیان کر رہے ہیں. پہلی بات تو سن لیں, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اچھا خواب آئے وہ اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے, اور اچھا خواب بیان کرے. یہ حضور نے فرمایا ہے. اچھا خواب آئے تو اس کو, پر کس سے بیان کرے؟ نہیں کوئی نہیں, آپ سمجھے نہیں بات, کس کو بیان کرے؟ ایسے ہی سب خواب والے ہیں ہی نہیں. یہ بخاری مسلم ہے, سارے خوابوں والے خاصا دی گا لاما آگے نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. ان کو کیا پتا خشک لوگوں کو خواب کیا ہوتا ہے, ان کو کیا خبر. وہ تو حضرت ویسے کرنی جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے کرن میں ہوتے ہیں پر دیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کو یہ جلوے نصیب ہوتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, وہ آگے ذکر کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا بیان. اب سنیں حدیث, اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ. جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی, تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے,
اونچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے, اور یوں کر کے جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا تف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے, لوگوں کو پتا ہے مختلف باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ, سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. اور مالک بھی دیکھیں کتنا کریم ہے, جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا, لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے. فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے, طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائیں گے. سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے. حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا. کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں, یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے, یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا, بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا, مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا, اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا. اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری. تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے. کہاں سے آئی؟ صحابہ کی. تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا, اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا, تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے, خواب کو سمجھیں. میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں حضور جلوے. اور ایک بات سن لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا. ظاہری میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے. کہا حضور آپ بتائیں. آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا. یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں علماء نے تصریح کی ہے, محدثین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں. وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے, مجھے کوئی نہیں پتا. لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنے ارادے سے آتے ہیں. حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف, حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں, ورنہ حضور کسی کی خواب میں کوئی نہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات, حضور ارادہ کرے تو خواب میں. اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے. امام سخاوی نے لکھا ہے, علامہ صبوری نے لکھا ہے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو, کئی سال بیت گئے, لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے. دور تھا حضرت عمر کا, میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا, مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا. اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا. نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا, ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا, اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے. 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا. حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی, اس کو صاف کیا, مجھے دی. فرماتے کچھ کھجور کا مزہ کچھ دست مبارک کا مزہ, کمال ہی ہو گئی, اتنا ذائقہ آیا. حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے, پر سب کو ایک ایک ملی تھی, میں نے مطالبہ نہیں کیا. فرماتے ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی. میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا تھوڑی دیر, کبھی ٹھہر جاتا نا, ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دہل رہا ہے, تو ذرا ٹھہر جاتا. کہتے ہیں اٹھا, وضو کیا, سنت پڑھی, بوجھل قدموں سے مسجد گیا, پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا.
मुकब्बिर ने इकामत कही, उमर मुसल्ले पे खड़े हुए। कहते हैं मैं चौंका उस वक्त जब उमर फारूक ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो रात ख्वाब में रसूल पाक ने पढ़ी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। नमाज मुकम्मल करके उमर भी उसी तरह दीवार से टेक लगा के सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे जैसे नबी पाक बैठे थे। हद हो गई कि खजूरों का टोकरा भी आ गया। कहते हैं फारूक आदम बांटने भी लगे, 21वां नंबर मेरा भी लग गया। उमर ने खजूर दी तो जायका भी बड़ा ही आया। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हुजूर से तो अदब की वजह से मांग नहीं सका था, उमर अपना यार था। एक खजूर खाई तो मैंने कहा उमर यार एक और दे दे। तो कहते हैं फारूक आदम ने टोकरी में हाथ रखा, खजूर साफ की, मैं समझा मिलने लगी है। उमर ने साफ करके उठा के दूसरे सहाबी को दे के कहने लगी अली चुप कर यार, अगर रात को नबी पाक से दूसरी मांगता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हजरत जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते उमर भी रोने लगे और मैं भी रोने लगा। वो भी तड़पे और मैं भी तड़पा। तो कहने लगे अली तू क्या समझता है, मुस्तफ़ा ने तेरी झोली में खैरात डाली है। वो हबीब रात रोज़ा अनवर से निकले हैं तो सबके घरों को रोशन करके गए हैं। वो मेरे ऊपर भी बड़ा करम फरमा के गए। भाई जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हजरत अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफ़ा कहा कि भाई तुम लोग ज़्यादती करते हो, वहाँ जिन लोगों की हुकूमत है अरब में उनको ललकारा, कहा तुम जुल्म करते हो, ये तुम्हारे अकीदे सही नहीं। वहाँ एक शख्स ने बड़ी गलत किताब लिखी थी, उसने कहा था नबी पाक का जो रोज़ा है गुंबद है वो सबसे बड़ा बुत है। अल्लामा नूरानी ने एहतजाज किया तो शोर हो गया कि शायद पाबंदी लग गई है, ये मदीने नहीं जा सकते। तो साफ़ी जो होते हैं ये बाल की खाल उतारते हैं। नूरानी साहब एयरपोर्ट पे थे तो काफी करीब क्या कहने लगा सुना आप पे पाबंदी लग गई, आप वहाँ जा नहीं सकते। आप फरमाने लगे ये मेरा और मेरे खुदा का मामला तुम क्यों पूछते हो, मेरा और मेरे रसूल का मामला तुम क्यों पूछते हो, छोड़ो लग गई। हालांकि अल्लामा नूरानी के वालिद की कब्र जन्नतुल बकी में, उनका ससुराल मदीने में, नूरानी साहब का निकाह मदीने में हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान अलैहिर्रहमा की साहिबजादी अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी की पोती उनके घर थी। उनका आना जाना था। बूदो बाशी अरबी थी, बहुत बड़े वहाँ के वो बाशी थे, बहुत सारा उनका खानदान नेशनल था अरब का। जनाब पे पाबंदी लग गई। कहने लगे यार मेरा और नबी पाक का मामला है, तुम कौन होते हो। लेकिन बात छोड़ ही नहीं रहे थे, बार बार बात होती। वो कहते तुम कोई और सियासी बात करो, मुल्क की बात, बार बार बात होती। सियाफी ने पकड़ ही लिया, कहने लगा अल्लामा बताना पड़ेगा, आप तो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं और आप लोगों का ख्याल है कि साल में मदीने चक्कर न लगे तो साल नहीं गुजरता। इतने इश्क का दावा और पाबंदी लग गई है तो कैसे जाओगे। तो अल्लामा नूरानी ने साफियों के बीच खड़े हुए मोटा जुमला कह दिया, बड़ी बात कह दी। पलट के देखा, कहने लगे मैंने वुजू किया है और 66 साल से हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर कुरान सुनाता हूँ और जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा आदमी 36 साल सियासत के बावजूद 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। मैं किराए के मकान में रह के वक्त गुजारने वाला शख्स हूँ, मैं फकीर मुस्तफा हूँ, तुम क्यों इस तरह के सवाल करते हो। कहने लगे मौलाना बताए, फिर बताते क्यों नहीं। आप फरमाने लगे सुनो फिर, मेरा बाप अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमा का खलीफा है, हम कोई मामूली लोग नहीं है। मेरे मदीने जाने पे पाबंदी है तो क्या हुआ, मेरे ही मदीने जाने पे पाबंदी है ना, नबी पाक के पाकिस्तान आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना, रसूलुल्लाह के आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैं एक दफा रो के दुरूद पढ़ूंगा, मेरा नबी मुझे दीदार करा जाया करे, मेरे घर में आके हुजूर दीदार करा देंगे। हम कोई मामूली लोग नहीं, तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। और सहाबी कहने लगा मैंने भी सारी जिंदगी सियासतदान देखे, दुनिया देखी, और मैं तो पेंट कोट पहन के इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मौलाना की बात दिल से टकराई। मुझे कभी नहीं पता था कि मोहब्बत रसूल क्या होती है, मेरे भी आंसू निकल गए और मैं भी पलट के मौलाना के हाथ चूमने लगा। मैंने कहा मौलाना अगर आपके जुमलों में एतमाद है तो आपके अकीदे में कितना एतमाद होगा, नजरिए में कितना हुसन होगा। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे करम फरमाते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हिंदुस्तान में जितने मकातब फिक्र है सबके मुतफिका पेशवा है शाह वलीउल्लाह। जो भी किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है शाह वलीउल्लाह साहब से उसका सिलसिला हदीस मिलता है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे अब्बा जी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी बीमार हो गए, सारी जिंदगी नबी पाक का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी हुजूर के फरमान से लोगों को आगाह किया, कुरान और सुन्नत का दर्स दिया, फालज हो गया, लोग बातें करने लगे। कहते हैं मेरे वालिद साहब कहते हैं मैं रोने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं किसी और का तो नहीं, मैं तो आपका हूँ, नजर करम होनी चाहिए। फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी
کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبدالرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائیڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے۔ کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی۔ شاہ عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ، ایک تنہائی، ایک غربت، ایک بیماری، ایک بڑھاپا، ایک لوگوں کے تانے، حضور کو دیکھا نہ تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے۔ کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے، میں فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا، میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے۔ کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی۔ اتنی تسلی دی محبوب نے، اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا، مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا، شفائیں اللہ عطا فرماتا گیا۔ فرماتے شفائیں دوڑ گئی، خوشبوئیں پھیل گئی، طاقتیں آ گئی۔ فرماتے حضور نے تھپکی دی، کہا بس کر دے میں آج ہو گیا ہوں، میں آج ہو گیا ہوں۔ تسلی دی مصطفیٰ کریم، تسلی۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہا نبی پاک بس کرنا آج ہو گیا ہوں۔ کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے، اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے دو بال مبارک منہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور دو منہ مبارک اتارے، فرمایا چل یار فکر نہ کر تو رکھ لے۔ کہتے حضور نے مجھے دیے، اللہ کے حبیب جانے لگے، دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں، میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے روز پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ، میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے، تکیہ اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے حضور چلے گئے، سویرے چلا چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس نے شفا دی ہے جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک گرا ہے، شفا ہو گئی۔ اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے دو بال مبارک بھی دے گئے۔ اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے تین آ گئے، کہنے لگے واقعی۔ میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ۔ کہتے وہ تینوں لے کے گئے، جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا۔ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، ایک مان گیا، دو کہنے لگے جی اچانک ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ جاؤ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار جاؤ۔ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا۔ میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آگے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں۔ میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو؟ ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہ آ نہیں سکا۔ میں چل نکل مجمع سے۔ جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے
करीब नापाक आदमी को आने देगा? निकल। कहते मजमे से निकला, मैंने चाबी लगाई तो ताला फौरन ही खुल गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो, कोई फरियाद करे दिल से। एक दरवेश से किसी ने मदीने में पूछा था, उसने कहा था यार लोग उकता भी जाते हैं, बार बार मदीने, बार बार मदीने, बार बार मदीने। जुमला दरवेश का है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी आया तो जुमला तो कीमती है। कहा जनाब बार बार मदीना शरीफ बंदा उकता भी तो जाता है, तो इतनी बार? तो कहने लगे उकताता वो है जिससे घर वाले सही सलूक नहीं करते। जो किसी के घर जाए और उसे प्यार मिले, एहतराम मिले, खाना अच्छा मिले, शफकत मिले, मोहब्बत मिले, वो तो कहता है मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है। और कई दफा अपने बच्चों से लड़ के कहता तुम्हारे पास नहीं रहना, उसके पास जाना है, जो मेरी कदर बड़ी करता है। कहने लगे क्या करें, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। ये इस दरवाजे से खैरात ही नहीं मिलती, प्यार भी बड़ा मिलता है। तो मेरे भाई हुजूर का दीदार होता है तो सूरज में रोशनी है, नबी पाक के जलवे चमकते हैं तो चांद में ठंडक है, हुजूर के जलवे महकते हैं तो सूरज में खुशबू है, फूलों में खुशबू है, चमेली में हुस्न है। ये सारा हुस्न मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की बरकत है। हाँ, जुल्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती, लूट से नहीं लगानी चाहिए कि हर मेरी तरह का गुनाहगार पापी उठ के कहे मुझे भी दीदार हुआ, मुझे भी दीदार हुआ, मुझे भी। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। हाँ, किसी को दीदार हुआ तो खुश नसीब है, अपने अमाल को सवारे, दीदार वाले काम करने शुरू कर दे, अपने अंदर तब्दीली ले आए। दीदार हुआ तो फिर इनकलाब भी होना चाहिए, फिर उसके अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए, फिर उसे अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसका इनकार नहीं करना चाहिए। दीदार हो और हुजूर का कुर्बत हो तो मिलता क्या है? आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे। इंशाअल्लाह इस पूरे शेर पर आइंदा जुमे बात करेंगे। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।